سابق DG ISI فیض حمید کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو فوجی تحویل میں لے لیا گیا۔ ISPI کا کہنا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ اس سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ افسران کو ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا۔ ان ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بھی تفتیش جاری ہے، جو سیاسی مفادات کے لیے ملی بھگت کر کے عدم استحکام کو ہوا دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تحویل میں لیے گئے افسران میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم اور کرنل ریٹائرڈ عاصم شامل۔ تینوں افراد سیاسی جماعت اور فیض حمید کے درمیان رابطے کا کام کرتے تھے۔ تینوں فیض حمید کے خاص اور منظور نظر افسران تھے۔ عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعلقات کمزور کرنے کے لیے دشمن عناصر پروپیگنڈا اور جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ایسے تمام مذموم مقاصد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کی آرمی ویٹرنز کے اعزاز میں استقبالیے میں گفتگو۔ درپیش چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد و یگانگت کی اہمیت پر زور دیا۔ ویٹرنز کی خدمات کو دلی خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی جانب سے استقبالیہ پاک فوج اور اس کے ویٹرنز کے درمیان اٹوٹ رشتے کا اظہار ہے۔ فیض حمید کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کا تعلق تھا۔ انہوں نے جو اقدامات کیے اس میں بانی PTI کی منشا شامل تھی۔ بانی PTI کی ایما پر ملکی سالمیت پر حملے کی سازش کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی میڈیا بریفنگ، کہا گرفتاریاں صرف ایک ادارے تک محدود نہیں رہیں گی، ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے۔ لگتا یہی ہے کہ جیل سے بھی پیغام رسانی جاری تھی، اسی لیے جیل سے بھی افسر کو حراست میں لیا گیا۔ ملک کو غیر مستحکم اور امن و امان خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ مزید گرفتاریوں کا بھی اشارہ دے دیا۔ اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کا جیل نیٹ ورک پکڑا گیا۔ اڈیالہ جیل کے اسسٹنٹ ناظم اور سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر سے تفتیش جاری۔ معطل ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم سے حاصل معلومات پر مزید 6 ملازمین سے پوچھ گچھ۔ محمد اکرم کے 2 اردلی، 3 وارڈر اور ہیڈ وارڈر سے بھی تفتیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق 3 یورپی ممالک کے نمبرز پر بنائے گئے واٹس ایپ کے لیے استعمال ہونے والے موبائل فون کے شواہد بھی مل گئے۔ محمد اکرم پر بانی PTI کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ محمد اکرم کو گزشتہ روز حراست میں لیا گیا تھا۔ فیض حمید سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے۔ بانی PTI کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو، کہا فوج اگر احتساب کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے۔ فیض حمید کا 9 مئی سے تعلق ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سارے ثبوت سامنے لائے جائیں۔ اپنے دور حکومت میں فیض حمید کو بطور DG ISI نہیں ہٹانا چاہتا تھا، اس وقت افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا۔ انہیں عہدے سے ہٹانے پر میری قمر باجوہ سے تلخی ہوئی تھی۔ بانی PTI سے طے شدہ ملاقات میں سیاسی گفتگو نہ کرنے کی شرط ناقابل قبول ہے۔ معاملہ ایوان میں اٹھائیں گے اور عدالت بھی جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کون سا قانون بانی سے مشاورت کی اجازت نہیں دیتا۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے سامنے جیل انتظامیہ ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی تھی۔ شبلی فراز بولے سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے اگر سیاسی گفتگو کی تو قانون اپنا راستہ لے گا۔ یہ لوگ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر کہتے ہیں یوم آزادی پر پنجاب پولیس نے صوبے کو مقبوضہ کشمیر بنا دیا۔ ریلی نکالنے پر ہمارے 22 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ قمر جاوید باجوہ نے خود کہا تھا میں ایکسٹینشن نہیں لے رہا، میرے ہیں ان کا بھی حق ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں
خواجہ صاحب جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت فیض حمید DGISI تھے اور کور کمانڈر کی تعیناتی کا معاملہ چل رہا تھا. حساس معاملات پر سیاست سے گریز کیا جائے. خواجہ آصف کا کہنا ہے ملک محمد احمد خان میرے بھائی اور بیٹے کی طرح ہیں, ان سے مشورہ کر کے جواب دوں گا, میں کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتا. نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کا اہم مشاورتی اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی شرکت. سیاسی صورتحال اور اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پر تفصیلی مشاورت کی گئی. پلاننگ اور ہاؤسنگ کا وزارت داخلہ سے کیا تعلق؟ کیوں نہ وزارت داخلہ کو نوٹس کریں, سارا گند ہی ختم ہو جائے. پارلیمنٹ میں ایسے موضوعات پر بحث کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس. اٹارنی جنرل سے پوچھا وائلڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحت کیوں کیا گیا؟ کوئی طاقتور آیا ہوگا اور کہا ہوگا CDA کو میری وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیں. وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات تو کر سکتے ہیں. کیا وزارت داخلہ وزیر اعظم آفس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ چیئرمین CDA نے کہا پولیس اور انتظامیہ بھی وزارت داخلہ کے ماتحت ہے. چیف جسٹس بولے کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ اتنے اہل نہیں کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکیں. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے. سوات مٹہ کے علاقے چوپریال میں باراتیوں کی گاڑی کھائی میں گر گئی. خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق 9 زخمی ہو گئے. آرمی چیف کی جانب سے گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں خصوصی تقریب کل جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوگی. ارشد ندیم اہل خانہ کے ساتھ شرکت کریں گے. گورنر سندھ اور اولمپئن ارشد ندیم کی مزار قائد پر حاضری. اس سے پہلے کامران کسوری نے ارشد ندیم کو گورنر ہاؤس کی سیر کرائی. قومی ہیرو نے امید کی گھنٹی بھی بجائی. ارشد ندیم نے IT اسٹوڈنٹس کے لیے 100 لیپ ٹاپ دینے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی ارشد ندیم سے ملاقات. 5 کروڑ روپے کا چیک انعام میں دیا. اور بھارت کی یوم آزادی پر دنیا بھر میں کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں. اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا احتجاج. میر پور آزاد کشمیر, راولا کوٹ سمیت دیگر شہروں میں مظاہرے. شرکا کا کہنا تھا کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کا حل چاہتے ہیں. سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے اپنے قتل کا خدشہ ظاہر کر دیا. پولیٹیکو میگزین کے مطابق محمد بن سلمان نے امریکی اراکین کانگریس سے کہا انہوں نے سعودی اسرائیل تعلقات کی بحالی اور امریکہ کے ساتھ تعاون کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال رکھی ہے. اسرائیل کے ساتھ کسی امکانی معاہدے میں فلسطینی ریاست تک پہنچنے کا حقیقی راستہ بھی شامل ہے. بلوچستان میں احتجاج کے نام پر بدامنی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. DC پنجگور ذاکر بلوچ کا قتل منظم سازش کے تحت ہوا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ریاست کے خلاف منظم سازش کے تحت واقعات ہو رہے ہیں. نوجوان کسی منفی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں, اندھیرے کی طرف نہ جائیں. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے 3 مرتبہ وعدوں کی خلاف ورزی کی. حکومت نے ہمیشہ کھلے دل کا مظاہرہ کیا. قانون ہاتھ میں لینے والوں سے ریاست سختی سے نمٹے گی. ملک اور بلوچ دشمنوں سے مقابلہ جاری رہے گا. PTI کارکن کے بازیابی کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. جسٹس گل حسن اورنگزیب کا ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمے میں برہمی کا اظہار. کہا گرفتاری ڈال دیں, ہمیں کچھ نہیں کہیں گے, لیکن ملک اس طرح نہ چلائیں. وزارت دفاع, داخلہ اور اسٹیٹ سب اس سے خوش ہیں. سمجھ نہیں آ رہی یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں میں خدمت گزار جج بن جاؤں؟ دنیا دیکھ رہی ہے ہماری عدالتیں ایسے کیسز میں کیا کر رہی ہے. یا پھر کہیں آئیں سرمایہ کاری کریں, لوگ مسنگ بھی ہوں گے, عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکیں گی. وفاق کا مطلب وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ ہے. ذمہ داری آخرکار ایگزیکٹو پر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کو منگل تک بازیاب کرا کر پیش کرنے کی مہلت دے دی. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے تنبیہ کی
کہ منگل تک یہ مقدمات ختم نہ ہوئے تو پھر مجھ سے گلا نہیں کرنا۔ ذمہ داری سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع پر آتی ہے۔ اٹارنی جنرل کو کہیں اس بار اپنے ویکینڈ کی قربانی دیں، میں تفصیلی آرڈر جاری کروں گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمے میں کہا اسے انا کا معاملہ نہ بنائیں، پولیس جب پتہ لگانا چاہے تو پتہ لگا لیتی ہے، بندہ کس کے پاس ہے۔ مزید سماعت 20 اگست تک ملتوی۔ فیض حمید کا معاملہ فوج کا انٹرنل ایشو ہے، اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہر محاذ پر جدوجہد جاری رکھیں گے، مذاکرات کے لیے دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہیں۔ 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، لاہور اور کراچی میں بھی جلسے کریں گے۔ علی محمد خان کا کہنا ہے ملاقات کی باتیں درست ہیں تو خواجہ آصف بتائیں وہ کس حیثیت میں مل رہے تھے۔ آج جو ملک کی حالت ہے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، انٹرنیٹ بند کرنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے آئی ٹی نے انٹرنیٹ کا مسئلہ 2 ہفتے میں حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ انٹرنیٹ کی سست روی کے باعث ہونے والے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی۔ سینیٹر ہمایوں نے کہا پہلے ہی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، اس طرح تو سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ سینیٹر افنان اللہ بولے فری لانسرز کو $500 ملین کا نقصان ہو چکا، ای کامرس کے فورمز چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ انٹرنیٹ بند کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سیکیورٹی ہو گئی۔ پی ٹی اے حکام نے موقف اپنایا، انٹرنیٹ سروس سے متعلق کوئی شکایت نہیں ملی۔ افسران کی عدم دستیابی کے باعث فائر وال سے متعلق ایجنڈا ملتوی۔ کراچی میں بادلوں کے ڈیرے، صبح سویرے ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل سے مانسون کا ایک اور سپیل سندھ میں داخل ہوگا۔ جمعے سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ گجرات، وزیر آباد، سیالکوٹ اور اطراف میں موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ میرپور اور بھمبر آزاد کشمیر میں بھی وقفے وقفے سے تیز بارش۔ بجلی کے مہنگے بل سب سے بڑی اذیت، پاکستان میں بجلی کے بل گھروں میں کرائے سے بڑھ گئے۔ بلوم برگ نے رپورٹ جاری کر دی، بتایا کہ عوام کرائے سے زیادہ رقم بجلی کے بلوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بجلی جولائی میں 18% مہنگی ہوئی۔ حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے بجلی مزید مہنگی کی۔ پاکستان آئی ایم ایف سے $7 ارب کا قرض پروگرام لینا چاہتا ہے۔ پاکستان میں 3 سال کے دوران بجلی 1.5 گنا مہنگی کر دی گئی۔ بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے شمسی توانائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی بھی ایشیائی ملکوں میں سب سے زیادہ ہے۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح 12% ہے۔ کچے میں امن قائم کرنا سندھ حکومت کے بس کی بات نہیں۔ ناردرن سندھ میں ڈاکو راج ہے، عوام سکون سے گھوم نہیں سکتے۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی مخدوم جمیل الزمان کہتے ہیں سندھ سے ہندو ہجرت کر رہے ہیں، مال بیچ کر ملک چھوڑ رہے ہیں۔ اقلیتوں کو تحفظ دینا جن کا فرض ہے وہ کراچی میں سوئے ہوئے ہیں۔ فوج سے اپیل کرتا ہوں سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کریں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہیمش فالکنر سے ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام، دہشت گردی کے ناصور سے نمٹنے کے حوالے سے گفتگو۔ وزراء نے امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ محسن نقوی نے کہا افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کے لیے جلد دوسرا مرحلہ شروع کریں گے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ برطانوی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اور ہسپتال کے مالک ڈاکٹر شاہد کے قتل میں ملوث کرائے کا قاتل شہریار اور اس کا ساتھی گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول کے بیٹے قیوم نے 1 کروڑ 60 لاکھ میں شوٹر سے ڈیل کی تھی۔ ڈاکٹر شاہد اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو شوٹر نے فائرنگ کر دی۔ بیٹا قیوم سامنے اپنی کار میں بیٹھا باپ کو قتل ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اور انگلش کرکٹ بورڈ کی سیکیورٹی وفد کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی آمد۔ پی سی بی حکام نے انگلش وفد کو بریفنگ دی۔ پاکستان انگلینڈ ٹیسٹ سیریز رواں برس اکتوبر میں شیڈیول ہے۔